وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ جس جنت کے حصول کے لیے انسان دن رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے، خواہشات نفس کا گلا دبا کر احکامات الہی پر عمل اور مناہیات سے اجتناب کر رہا ہے، اور ماہ رمضان میں روزہ، قیام، صدقہ، خیرات، تلاوت قرآن کثرت سے کر رہا ہے، وہ جنت ہے کیا، اس کی نعمتیں کیا ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اس کو حاصل کرنے کا ہمارے اندر پہلے سے بھی زیادہ جذبہ پیدا ہو سکے۔ جنت ایک ہے مگر با اعتبار صفات اس کے کئی نام ہیں۔ جس طرح سے اسماء باری تعالیٰ، اسماء قرآن، اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء قیامت اور اسماء دوزخ بہت ہیں مگر مقصود ان میں ذات واحد ہوتی ہے، اسی طرح جنت کے درجات بہت ہیں۔ جنت مشہور نام ہے جو اس گھر اور اس کی تمام انواع و اقسام کی نعمتوں، لذتوں، راحتوں، سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈکوں پر استعمال ہوتا ہے۔ جنت عربی میں باغ کو کہتے ہیں جس کے درخت اور پودے گھنے ہوں اور داخل ہونے والا ان میں چھپ جائے۔ دارالسلام، اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک نام دارالسلام بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے یہاں دارالسلام ہے۔ دارالخلد، جنت کا ایک نام دارالخلد بھی ہے۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اہل جنت ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے اور وہاں سے کبھی نہ نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عطا ہے تیری رب کی نہ ختم ہونے والی۔ دارالمقامہ، اللہ تعالیٰ جنت والوں کی زبان قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے لیے مقام دارالمقامہ میں لا اتارا، جہاں پر نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ کوئی ہم کو خستگی پہنچے گی۔ اس آیت میں دارالمقامہ کی تفسیر دارالخلود ہے جس میں جنتی ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو موت آئے گی اور نہ ہی ان کو اس سے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ عربی میں ماوا ٹھکانے کو کہتے ہیں، یعنی رہنے کی جگہ صرف جنت ہے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو اس کی خواہشات سے باز رکھا، پس جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جنت کا ایک نام جنت عدن بھی ہے۔ یہ تمام جنتوں کا مجموعی نام ہے اور سب جنتیں جنات عدن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان جنات عدن میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرما رکھا ہے۔ دارالحیوان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ دارالآخرہ ہی دارالحیوان ہے۔ جنت فردوس، ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کی مہمانی کے لیے جنت فردوس کے باغ ہوں گے۔ فردوس ایک ایسا نام ہے جو جنت کے افضل اور اعلیٰ درجے پر بولا جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو تم اس سے جنت فردوس مانگا کرو۔ سنن ترمذی 2435۔ جنات نعیم، اللہ تعالیٰ نے جنات نعیم کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنات النعیم نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ المقام الامین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک متقین مقام امین میں امن کی جگہ میں رہیں گے، یعنی باغوں میں اور نہروں میں۔ مقعد صدق، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک پرہیزگار لوگ باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، راستے اور عزت کی مقعد صدق بیٹھک میں۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں،
اپنے رب کو عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی امید سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے والی ہیں اور اسے چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ یہ نعمتیں بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا کی زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم 2825۔ سیدنا سہیل بن ساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں چھڑی برابر جگہ دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن کے برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان کے کناروں کے درمیان جو کچھ ہے اسے چمکا دے، اور اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ صحیح سنن ترمذی 2538۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت موت ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی اور اسے ذبح کیا جائے گا۔ جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور اگر غم سے مرنا ہوتا تو جہنمی غم سے ہی مر جاتے۔ سنن ترمذی 2558۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ناحق کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ صحیح البخاری 3166۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا۔ دنیا میں اس نے بڑی عیش و عشرت کی ہوگی۔ اسے دوزخ میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا دنیا میں تم نے کوئی عیش و عشرت دیکھی؟ کبھی دنیا میں تمہارا ناز و نم سے واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، تیری قسم کبھی نہیں۔ پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا، لیکن اس نے دنیا میں بڑی تکلیف سے زندگی بسر کی ہوگی۔ اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کبھی دنیا میں تم نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج سے تیرا واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، تیری قسم کبھی نہیں، مجھے نہ تو کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑا، نہ کبھی کوئی دکھ یا تکلیف دیکھی۔ صحیح مسلم 2807۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی آسمانوں اور زمین کی وسعت جیسی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی ختم نہ ہو۔ صحیح البخاری 3251۔ ایک دوسری روایت سے بھی جنت کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فرق ہے۔ سنن ترمذی 2529۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں اس شخص کو جو سب کے بعد جنت میں جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو جہنم سے گھسٹتا ہوا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ جنت یا اس کے قریب آئے گا تو اس کے خیال میں آئے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، تو وہ لوٹ آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے بھرا ہوا پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، جا داخل ہو جنت میں۔ پھر لوٹ آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے بھرا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا، جنت میں تیرے لیے دنیا اور دنیا سے 10 گنا کے برابر جگہ ہے یا 10 دنیا کے برابر۔ وہ کہے گا، تو یا رب، تو بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے یا ہنسی کرتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کھل گئے، اور آپ نے فرمایا، یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا۔ صحیح مسلم 186۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، وہ انہیں ایسا باغ دے گا
جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جنت کے محلات میں تمام برتن سونے چاندی کے ہوں گے۔ جنتیوں کے پسینے سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ جنت میں تھوک، ناک اور رفع حاجت وغیرہ نہیں ہوں گے۔ تمام جنتیوں کے دل میں کسی دوسرے کے بارے میں حسد و کینہ نہیں ہوگا۔ اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ کی حمد و تسبیح کرتے رہیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سب سے پہلے مردوں اور عورتوں کا جو گروہ داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ ہر جنتی کے پاس 2 بیویاں ایسی ہوں گی جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے اندر سے دکھائی دے گا۔ جنتی لوگوں میں باہمی اختلافات نہیں ہوں گے اور نہ ہی بغض ہوگا، بلکہ ایک جان ہوں گے۔ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ صحیح بخاری 3245۔